چھوٹے چھوٹے پیارے بچوں کا رمضان، روشن جیسے تارے بچوں کا رمضان رمضان۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو اپنے پروگرام بچوں کا رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا چلوں کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ تو کیا بات ہے ہمارے پیارے پیارے مہینے رمضان المبارک کی۔ تو پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ سے، اور ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے قرات۔ رمضان 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 رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سعد بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ سعد بھائی آج آپ کون سی سورت کی تلاوت کرنے والے ہیں؟ سورۃ الکافرون۔ جی شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ سعد بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے۔ جی تو مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ رمضان 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 رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ حسین بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ حسین بھائی آج آپ کون سی نعت سنانے والے ہیں؟
اللہ عزت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان کا بہت پیارا کلام سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. سبحان اللہ. جی سنائیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک الدار تیرے جسم منور کی تابشیں الدار تیرے جسم منور کی تابشیں جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے اور تیرے تو وصف بے تناہی سے ہے بری تیرے تو وصف ہے بے تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک اور کہنے گی سب کچھ ان کے ثنا خواہ کی خاموشی کہنے گی سب کچھ ان کے ثنا خواہ کی خاموشی چپ ہو رہا ہے کہ میں کیا کیا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک اور لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق
کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک سبحان اللہ، ماشاء اللہ حسین بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے۔ جی تو مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا اگلا سیگمنٹ کون سا ہے۔ رمضان 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 رمضان۔ جی تو مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ لیٹس ٹاک میں، جس میں ہم آج بجلی یعنی الیکٹرکسٹی کے حوالے سے بہت ہی اہم باتیں کرنے والے ہیں۔ جی ہاں، اللہ پاک کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت بجلی ہے، جس سے ہمیں بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اگر بجلی کے استعمال کی بات کی جائے تو مکان ہو یا پھر دکان، کئی جگہوں پہ کئی بلب آن رکھے جاتے ہیں جس سے بجلی بہت ضائع ہوتی ہے۔ جی یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، گھروں کے خالی کمروں میں بھی لاپرواہی کی وجہ سے پنکھے اور اے سی کھلے رہ جاتے ہیں اور ٹوائلٹ میں بھی کوئی نہیں ہوتا، بغیر ضرورت وہاں کے بھی بلب جل رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ تو بجلی کا ضیاع ہے اور بے جا خرچ کرنے والوں کو اللہ عز و جل ناپسند فرماتا ہے۔ چنانچہ سورہ انعام کی آیت نمبر 141 میں ارشاد ہوتا ہے، جس کا ترجمہ ہے اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک وہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ واقعی بجلی کے استعمال میں ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ روشنی کے لیے بجلی کم خرچ کرنے والے آلات اگر ہم یوز کریں تو بھی اچھا ہے، کیونکہ 100 وولٹ کے بلب کے مقابلے میں اگر ہم 20 وولٹ کا انرجی سیور یوز کریں تو ہم 80% تک بجلی بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بلکہ اگر جدید LED لائٹس استعمال کی جائیں تو مزید کم بجلی استعمال کریں گی۔ جی حسین بھائی، آپ نے تو یہ بڑا ہی اچھا مشورہ دیا۔ جی، UPS کا استعمال بھی کم سے کم کرنا چاہیے، کیونکہ جب اس کی بیٹری ریچارج ہوتی ہے تو تقریباً اس میں 300 سے 400 وولٹ تک بجلی خرچ ہوتی ہے۔ جی ہاں، دن کے وقت UPS بند رکھ کر ہم بہت ساری بجلی بچا سکتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں چلنے والے اے سی بھی کافی بجلی خرچ کرتے ہیں، تو اگر ہم اپنے گھروں میں چلنے والے اے سی کا ٹیمپریچر 16 کے بجائے 26 پر کر دیں تو اس سے بھی ماہانہ بل میں تقریباً 30% کمی ہو سکتی ہے۔ واہ، یہ آج تو بہت ہی اچھی باتیں ہو گئی۔ یعنی آج کی اس گفتگو سے پتہ چلا کہ ہم جو بلا وجہ بجلی کا استعمال کرتے ہیں وہ ویسے تو برا عمل ہے، لیکن اسلامی اعتبار سے بھی اچھا عمل نہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں ہر وہ طریقہ اپنانا چاہیے جس سے بجلی کی بچت ہو سکے، جیسا کہ انرجی سیور اور LED لائٹس کا استعمال، UPS کا کم سے کم استعمال۔ اسی طرح 26 ڈگری سینٹی گریڈ پر اگر اے سی سیٹ کیا جائے تو اس سے ماہانہ بل میں 30% تک کمی ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ لیٹس ٹاک۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب اور ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے ہمارا مستقبل۔ رمضان 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 رمضان۔ یا اللہ باپا کو بخش دے، یا اللہ باپا کو بخش دے، یا اللہ کرونا بھاگ جائے، یا اللہ ابو امی کا بخش دے۔ میں داؤدہ اسکول میں پڑھتا ہوں، بابا جان مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، میرے انکل مجھے آپ بہت اچھے لگتے ہیں۔ ربی صلی اللہ معافی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ دادی دودھیا دے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ جی تو مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ ہمارا مستقبل، جس میں ہمارے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچوں نے اتنی اچھی اچھی ویڈیوز بنا کر بھیجی۔ آپ بھی ہمارے اسکرین پہ دیے ہوئے نمبر پہ
ہمیں ویڈیو بنا کر بھیجیں. اور ہاں جو ہم آپ کو روزانہ دعا یاد کراتے ہیں آپ اس کی بھی ویڈیو بنا کر بھیج سکتے ہیں. تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, اور ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے جواب پر انعام. تو جواب دیجئے اور انعام لیجئے. رمضان 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 رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ رمضان بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ ابو بکر بھائی؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سعد بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں حسین بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی تو حسین بھائی آپ جوابات دینے کے لیے تیار ہیں؟ جی بالکل. جی ماشاء اللہ. پہلا سوال میں رمضان بھائی سے پوچھوں گا. بتائیے نماز جمعہ کس دن پڑھی جاتی ہے؟ بڑا ہی آسان سوال ہے. بڑا آسان سوال کر لیا آپ نے. نماز جمعہ کے دن پڑھی جاتی ہے. ماشاء اللہ آپ نے جواب دیا جمعۃ المبارک کے دن پڑھی جاتی ہے, اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی دوسرا سوال ہمارے ابو بکر بھائی سے. جمعہ کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 2 رکعتیں. آپ نے جواب دیا کہ 2 رکعتیں, اور آپ کا جواب غلط ہے. جمعہ کی نماز میں کل 14 رکعتیں ہوتی ہیں. جی اب ہمارے ساتھ بھائی سے سوال ہے کہ بتائیے کھانے کے ہر لقمے پر کیا پڑھنا چاہیے؟ کھانے کے ہر لقمے پر یا واجدو پڑھنا چاہیے. آپ نے جواب دیا کہ کھانے کے ہر لقمے پہ یا واجدو پڑھنا چاہیے, اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی حسین بھائی آپ سے سوال ہے. پانی کتنے سانس میں پینا چاہیے؟ پانی 3 سانسوں میں پینا چاہیے. آپ نے جواب دیا پانی 3 سانس میں پینا چاہیے, اور آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ہمارے رمضان بھائی سے سوال ہے. پانی پینے کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین پڑھنا چاہیے. جی پانی پینے کے بعد الحمدللہ رب العالمین پڑھنا چاہیے, اور رمضان بھائی کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی تو اگلا سوال ہمارے ابو بکر بھائی سے کہ اللہ پاک نے کس مخلوق کو آگ سے پیدا فرمایا ہے؟ جن. جی آپ نے جواب دیا جنات کو, اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی ہمارے ساتھ بھائی سے سوال ہے کہ اللہ پاک نے کس مخلوق کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے؟ اللہ پاک نے ہم انسانوں کو مٹی سے پیدا فرمایا. آپ نے جواب دیا اللہ پاک نے ہم انسانوں کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے, اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ پاک نے ہم انسانوں کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے, اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی تو اگلا سوال ہمارے حسین بھائی سے. اللہ پاک نے کس مخلوق کو نور سے پیدا فرمایا ہے؟ اللہ پاک نے نور سے جن کو پیدا فرمایا ہے وہ فرشتے ہیں. آپ نے جواب دیا اللہ پاک نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا ہے, اور آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی تو مدنی چینل کے ناظرین دیکھا آپ نے, یہ تھا ہمارا سیگمنٹ جواب پر انعام. تو جن جن بچوں نے درست جوابات دیے انشاءاللہ عزوجل ہم ان کو پروگرام کے بعد تحفہ بھی پیش کریں گے. جی تو مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, اور ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے دعا. رمضان 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 رمضان. جی تو مدنی چینل کے ناظرین اب ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ دعا میں, جس پہ سیکھتے ہیں ہم ایک پیاری سی دعا. جی بتائیے کہ آج کون سی دعا سیکھنے والے ہیں ہم؟ دعا دکھائیے. بچوں آج ہم آپ کو آئینہ دیکھتے وقت کی دعا سکھائیں گے. آؤ دعا سیکھیں ہم, آؤ دعا سیکھیں ہم. جب آئینہ دیکھو تو کیا پڑھنا ہے سنو. جب آئینہ دیکھو تو کیا پڑھنا ہے سنو. اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی. اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی. جی ماشاء اللہ عزوجل. جی تو مدنی چینل کے ناظرین دیکھا آپ نے. جی آپ کو یاد ہوئی شبان بھائی؟ نہیں آپ کو یاد ہوئی حسین بھائی؟ چلیں کوئی بات نہیں. مدنی چینل کے ناظرین اگر آپ کو بھی یاد نہیں ہوئی تو آپ میرے ساتھ مل کر دہرائیں, انشاءاللہ عزوجل آپ کو بھی یاد ہو جائے گی. اللہم اللہم
حسنت خلقی حسنت خلقی فحسن خلقی فحسن خلقی اللہم اللہم حسنت خلقی حسنت خلقی فحسن خلقی فحسن خلقی اللہم اللہم حسنت خلقی حسنت خلقی فحسن خلقی. فحسن خلقی. جی تو شبان بھائی اب آپ کو یاد ہوئی؟ جی سنائیے. اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی. ماشاء اللہ عز و جل. حسین بھائی آپ کو دعا یاد ہوئی؟ جی سنائیے. اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی. جی تو مدنی چینل کے ناظرین ہمارے اسٹوڈیو میں جو دو بچے بیٹھے ہوئے تھے ان کو تو دعا یاد ہوئی. کیا آپ کو یاد ہوئی؟ آپ کو یاد ہوئی تو آپ ہمیں ویڈیو بنا کر اسکرین پہ دیے ہوئے نمبر پہ سینڈ کریں. انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں ہم آپ کی دعا کو اپنے پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. جی تو مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب اور ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے تیزی دکھائیں. رمضان 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 رمضان. جی تو مدنی چینل کے ناظرین اب ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ تیزی دکھائیں میں، جس میں ٹیم مکی سے ہمارے ساتھ ایک کنٹیسٹنٹ موجود ہے اور ٹیم مدنی سے بھی ایک کنٹیسٹنٹ موجود ہے. ٹیم مکی سے ہمارے ساتھ شعبان بھائی ہیں اور ٹیم مدنی سے اریب بھائی ہیں. انہیں یہ کرنا ہوگا کہ ہم ان کو 1.5 منٹ کا ٹائم دیں گے اور انہوں نے گھر میں موجود چیزیں جیسے الماری، فرنیچر، بیڈ وغیرہ ان کے نام لکھنے ہوں گے. انہوں نے جس نے جتنے زیادہ نام لکھے وہ اس سیگمنٹ کے ونر ہوں گے. جی تو آپ لوگوں کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. اچھا مجلس کی طرف سے آپ کے لیے یہ آسانی کر دی گئی ہے کہ آپ انگلش میں لکھنا چاہیں تو انگلش میں لکھیں، اردو میں لکھنا چاہیں تو اردو میں، لیکن ایک لینگویج آپ کو کرنی ہے. جلدی کیجئے. رمضان 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 اریب بھائی بھی لکھنے میں مصروف ہیں اور ہمارے شعبان بھائی بھی لکھنے میں مصروف ہیں. رمضان آیا رمضان دیکھ جلدی کیجئے شعبان بھائی، 25 سیکنڈ گزر چکے ہیں، جلدی کیجئے. خوشیاں پھر سے آیا رمضان دیکھو، خوشیاں پھر سے لایا رمضان دیکھو، خوشیاں پھر سے. رمضان 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 رمضان. جی فرنیچر کا نام نہیں لکھنا، فرنیچر میں چیزیں لکھنی ہے جیسے بیڈ ہو گیا، الماری. جلدی کیجئے. آپ نے فرنیچر لکھ دیا شعبان بھائی، چلے کوئی بات نہیں آپ آگے کریں. 50 سیکنڈ گزر چکے ہیں، جلدی. رمضان 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 1 منٹ ہو چکا ہے. اریب بھائی بھی لکھ رہے ہیں اور شعبان بھائی بھی کچھ نہ کچھ لکھ رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کون سیگمنٹ کا ونر قرار پائے گا. دیکھو، خوشیاں پھر سے جلدی وقت گزر رہا ہے. دیکھو، خوشیاں پھر سے آیا رمضان دیکھو، خوشیاں. آخری 10 سیکنڈ ہے. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اسٹاپ. آپ لوگوں کا وقت ہوا ختم. اب ہم چلتے ہیں شعبان بھائی کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ شعبان بھائی نے کن کن چیزوں کے نام لکھے. جی مار کر. جی ہمارے شعبان بھائی نے لکھا فین، بلب، ٹیوب لائٹ، فرنیچر. فرنیچر آپ کا کینسل ہو جائے گا کیونکہ میں نے بولا تھا کہ فرنیچر میں جو چیزیں آتی ہیں وہ لکھنی ہے آپ نے. کبرڈ، بیڈ، سائڈ باکس اور ٹوائے. آپ نے کتنے لکھے؟ 1 2 3 4 5 6 7. جی آپ نے 7 چیزوں کے نام لکھے. اب دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا صورتحال ہے. جی مار کر دیجیے گا. جی ہمارے اریب بھائی کو بھی 1.5 منٹ کا ٹائم دیا گیا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا صورتحال ہے، انہوں نے کتنی چیزوں کے نام لکھے ہیں. جی بیڈ، ٹی وی، ٹیوب لائٹ، یہ کیا ہے؟ صوفہ، بلب، اے سی، فرنیچر. فرنیچر آپ کا بھی کٹ ہو جائے گا. اور یہ کیا ہے؟ قالین، الماری، یہ کیا ہے؟ شوکیس، چادر، سائڈ ٹیبل اور یہ کیا ہے؟ گدی. جی آپ نے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. جی تو مدنی چینل کے ناظرین ہمارے اریب بھائی کو بھی 1.5 منٹ کا ٹائم دیا گیا تھا اور ہمارے اریب بھائی نے 1.5 منٹ کے ٹائم میں 12 چیزوں کے نام لکھ لیے. تو اسی کے ساتھ ہمارے اس سیگمنٹ کے ونر ہمارے ٹیم مدنی سے اریب بھائی قرار پائے. سبحان اللہ. جی تو مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب اور ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے انداز بیاں. رمضان 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 رمضان.
جی تو مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ انداز بیان میں، جس میں ہوگا تقریری مقابلہ، جس میں ہمارے 4 پارٹیسپینٹس کریں گے آپس میں مقابلہ، اور 2 کنٹیسٹنٹ اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر جائیں گے، جو مقابلے کی دوڑ میں شامل ہو جائیں گے، اور ہمارے جج یوسف سلیم بھائی انہیں جج کریں گے، اور کسی 2 کنٹیسٹنٹ نے اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ علی کل حال، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ، بڑا پیارا آپ کا سلسلہ جا رہا ہے اور اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے، کیا بات ہے آپ کی، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ آمین۔ جی ٹیم مکی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اریب عدنان بھائی، جن کے بیان کا موضوع ہے خوش اخلاقی۔ اچھا یوسف بھائی، ان بچوں کو بھی بتا دیں کہ کتنا ٹائم دیا جائے گا ان کو؟ جی آج بھی ہم ایز یوزول انشاءاللہ 2.5 منٹ کا وقت ہوگا آپ کے پاس۔ 2 منٹ کے بعد آپ کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے پہلی بزر بجائی جائے گی، تو اب آپ نے اپنے بیان کو 30 سیکنڈ کے اندر وائنڈ اپ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو 2.5 منٹ کا ٹوٹل وقت ہوگا، آپ اپنے موضوع سے ریلیٹڈ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ جی اریب بھائی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے میرے بیان کا موضوع ہے خوش اخلاقی۔ خوش اخلاقی ایک ایسی عادت ہے کہ عام طور پر سب اسے ہی اچھا سمجھتے ہیں۔ انگریزی میں اسے ہیپی مورل کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ خوش اخلاقی اللہ پاک کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور آپ کبھی غور کیجئے گا کہ جو شخص اچھے اخلاق کا مالک ہوتا ہے، لوگ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں اور اس شخص سے ملنے کا بھی دل کرتا ہے، لیکن جو شخص تھوڑا کرکرا ہوتا ہے تو لوگ اس سے ملنے میں کتراتے ہیں۔ یقیناً اسلام ایک مکمل دین ہے جو ہمارے ہر مقام پر رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام نے ہی ہمیں اچھی اخلاق کا درس دیا ہے، اور اس دنیا میں سب سے اچھے اخلاق کے مالک ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ان کی پوری زندگی ہمیں خوش اخلاقی کا سبق دیتی ہے۔ جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے، اور اچھے اخلاق کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اخلاق ایک دکان ہے، زبان اس کا تالا ہے، تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی، تو لہٰذا ہمیں ہر وقت ہر کسی سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں برے اخلاق اور اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ خوش اخلاقی کے بہت سے فائدے ہیں۔ اچھے اخلاق والے کو حدیث مبارکہ میں سب سے بہترین شخص فرمایا گیا ہے۔ اچھے اخلاق کو صدقہ کہا گیا ہے۔ اچھے اخلاق سے لوگوں میں عزت بڑھتی ہے۔ کسی کا دل جیتنے کا سبب اچھے اخلاق ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حسن اخلاق کے ذریعے نامہ اعمال وزنی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میزان عمل میں حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی وزنی چیز نہیں۔ اللہ پاک ہمیں حسن اخلاق کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاء اللہ زوجل اریب بھائی، آپ نے پوری کوشش کے ساتھ بیان کیا۔ یوسف بھائی آپ کیا کہیں گے؟ نہیں ماشاءاللہ، اریب بھائی نے بڑا خوبصورت بیان کیا اور کانٹینٹ بڑا خوبصورت تھا، بالخصوص وہ جو جملہ تھا نا کہ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے، اور اگر تالا کھلتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ دکان کے اندر کوئلہ ہے یا سونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے اخلاق نصیب فرمائے، ماشاءاللہ۔ جی تو مدنی چینل کے ناظرین، ٹیم مدنی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد عقیل بھائی، جن کے بیان کا موضوع ہے پردہ پوشی۔ جی احمد بھائی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے، اللہ عز و جل کے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میرے بیان کا موضوع پردہ پوشی۔
عام طور پر انسان میں کچھ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں تو کچھ اس میں برائیاں بھی ہوتی ہیں۔ اس کی بعض برائیاں اور خامیاں تو دوسروں کو معلوم ہو جاتی ہیں اور کچھ تو چھپی رہتی ہیں، مگر چند لوگوں کی طبیعت نہایت ہی مکھی کی طرح ہوتی ہے جو سارا جسم چھوڑ کر زخم پر بیٹھنا پسند کرتی ہے۔ چنانچہ یہ لوگ دوسروں کی چھپی ہوئی برائیوں کی تلاش میں آتے ہیں اور جب اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان برائیوں اور عیبوں کو دوسروں پر ظاہر کرنے اور کھولنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، لوگوں کے عیبوں کو اچھالنا اور اسے لوگوں میں عام کرنا بہت ہی بری بات ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرے گا اللہ پاک اس کے عیب کھول دے گا، اور اس کے عیب اللہ پاک ظاہر کرے وہ مکان میں ہوتے ہوئے بھی ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جامع مسجد کوفہ کے وضو خانے میں تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں، اس شخص کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، اس کے وضو میں استعمال شدہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بیٹا ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی، میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو کے پانی کو ملاحظہ فرمایا تو ارشاد فرمایا، اے میرے بھائی بدکاری سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی، میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو کے پانی کو دیکھا تو فرمایا، بھائی شراب پینے گانے باتیں سننے سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی، میں نے توبہ کی۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر لوگوں کے عیب ظاہر ہو جاتے تھے، لہٰذا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اللہ پاک سے دعا کی، اے اللہ لوگوں کے عیب مجھ پر ظاہر نہ فرما۔ اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی اور آپ کو لوگوں کے عیب جھڑتے نظر آنا بند ہو گئے۔ دیکھیے پیارے مدنی منو، یہ تھا ہمارے بزرگان دین کا انداز کہ دوسروں کو عیب نہ دیکھنا پڑے، اس لیے دعا مانگے گا بغیر کوشش کے عیب معلوم ہو جائے تو پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جی یوسف بھائی۔ جی ماشاءاللہ، احمد عقیل بھائی نے بھی بڑا خوبصورت بیان کیا اور کوشش کی ہے بیان کرنے کے انداز اپنانے کی۔ اللہ پاک مزید برکت دے ماشاءاللہ۔ جی احمد جی، تو مدنی چینل کے ناظرین ٹیم مکی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ابو بکر بھائی، جن کے بیان کا موضوع ہے صبر۔ جی ابو بکر بھائی، آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میرے بیان کا موضوع ہے صبر۔ زندگی میں انسان ہمیشہ ایک جیسی حالت میں نہیں رہتا، کوئی دن اس کے لیے خوشخبری لے کر آتا ہے تو کوئی غم لے کر آتا ہے، کبھی خوشیوں کی بارش برستی ہے تو کبھی مصیبتوں اور پریشانیوں کی آندھی چلتی ہے۔ ان آندھیوں کی زد میں کبھی انسان کی ذات آتی ہے، کبھی کاروبار اور کبھی گھر بار۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ مصیبتیں اور پریشانیاں تو زندگی کا حصہ ہے، اس لیے اسلام نے مصیبتوں میں صبر اور خوشیوں میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کی تعلیم دی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے کہ اس کے لیے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے، اگر اسے خوشی پہنچے اور شکر کرے تو یہ اس کے لیے خیر ہے، اور اگر مصیبت پہنچے اور اس پر صبر کرے تو یہ اس کے لیے بھلائی ہے۔ آج ہم صبر کے بارے میں بات کریں گے۔ صبر ایک ایسا لفظ ہے کہ اپنے اندر ہمت، حوصلہ، برداشت، بھلائی، نرمی، سکون اور اطمینان جیسی اچھی عادتوں کو لیا ہوا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس بندے پر ظلم کیا جائے اور وہ اس پر صبر کرے اللہ پاک اس کی عزت میں اضافہ فرمائے گا۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے، جب میں بندہ مومن کی دنیا کی پیاری چیز لے لوں پھر وہ صبر کرے تو اس کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن افسوس آج ہم صبر سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ایک تعداد ذہنی دباؤ، ڈپریشن، شوگر اور بلڈ پریشر جیسے امراض میں مبتلا ہو رہی ہے۔ آج دینی دنیاوی معاملات میں صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے کی وجہ سے ہمارا معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، لڑائیاں عام ہو چکی ہیں۔ سب کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل زندگی میں صبر کی بے شمار واقعات ہیں۔ کافروں نے معاذ اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، پتھر برسائے، راہ میں کانٹے بچھائے، معاذ اللہ ڈرایا۔ جی ماشاء اللہ عز و جل۔ ابو بکر بھائی، آپ کے بیان کا موضوع تھا صبر۔ جی یوسف بھائی۔ ماشاء اللہ، ابو بکر بھائی نے بھی کافی کوشش اچھی کی ہے اور
ٹائم ان کا ختم ہو گیا تھا لیکن ان کا کانٹینٹ ختم نہیں ہوا تھا. چلیں انشاءاللہ آپ کے بھی نمبر ہم سیو کر لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ آپ کو نتیجہ بتاتے ہیں ماشاءاللہ. جی تو مدنی چینل کے ناظرین, ٹیم مدنی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید حذیفہ بھائی, جن کے بیان کا موضوع ہے برداشت. جی حذیفہ بھائی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے, جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا, اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے, 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج میرے بیان کا موضوع ہے برداشت. اسلامی زندگی کا ایک پہلو ٹالرنس یعنی ایک دوسرے کو برداشت کرنا بھی ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کی کوئی بات بری لگتی ہے تو ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم اپنی ناگواری پر اس کا اظہار کر دیں. یاد رکھیے, اس سے معاملات سدھرتے نہیں بلکہ بگڑنے کا امکان یعنی چانس زیادہ ہوتا ہے. سامنے والے نے ایک بات کی, ہم سے صبر اور برداشت نہ ہوا تو ہم نے ایک کی بلکہ ایک کی 10 سنا دی تو بات بگڑ کر جھگڑے تک پہنچ جاتی ہے. بعض تو ایسے نادان ہوتے ہیں کہ ان کا مزاج ماچس کی تیلی کی طرح ہوتا ہے, ذرا سی رگڑ پر بھڑک اٹھتے ہیں. ایک دوسرے کی بات برداشت کرنے کی عادت بنا لیں تو ناخوشگواری سے بچا جا سکتا ہے. کسی نے بے خیالی میں آپ کے پاؤں پر پاؤں رکھ دیا تو آپ بولتے ہیں اندھے ہو کیا, دکھائی نہیں دیتا. ایسے جملے پر غصے کا اظہار کرنے کے بجائے اللہ پاک کی رضا کے لیے صبر و برداشت کا مظاہرہ کر کے ثواب کے حقدار بن سکتے ہیں. درگزر اور برداشت سے کام لے کر دنیا اور اخروی فوائد حاصل کرنے ہی عقل مندی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں, اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے وہ اسے معاف کرے, اور جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے, اور جو اسے قطع تعلق کرے یہ اس سے تعلق جوڑے. سبحان اللہ. کہتے ہیں ایک آدمی کی بیوی نے کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا تھا. اس سے غصہ تو بہت آیا مگر یہ سوچتے ہی وہ غصے پی گیا. اس نے سوچا میں بھی تو غلطیاں کرتا رہتا ہوں. اگر آج میں نے بیوی کی غلطی پر غصہ کیا اور اسے سزا دی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل بروز قیامت اللہ پاک بھی میری غلطی ماشاء اللہ زوجل. سید حذیفہ بھائی, آپ نے اتنے پیارے انداز میں بیان کیا. جی یوسف بھائی. فیصلہ تو آپ نے بھی کر دیا ہے کہ ان کا انداز واقعی پیارا تھا ماشاءاللہ. اور دیکھیں مبلغ کے چہرے پر جو ہے نا یہ مسکراہٹ ہونی چاہیے. اگر ہم مسکرا کر بات کریں گے تو سامنے والا ہماری بات کو جلدی ایکسیپٹ کرے گا. اچھا, ہاتھوں کے ایکسپریشن اور باڈی لینگویج جو ہے نا وہ بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے ہمارے بیان کو انڈرسٹینڈ کروانے میں. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جب بھی بیان کریں, آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ ان کا جو انداز تھا وہ ایسا تھا کہ سمجھانے والا انداز تھا. بہت سارے بچے ایسے بھی آئے کہ جن کا انداز آپ کو ایسا لگا کہ جیسے وہ ریڈ کر رہے ہیں, کوئی چیز پڑھ کر سنا رہے ہیں, بس ان کے ہاتھ میں ایک کانٹینٹ دیا گیا ہے اور انہوں نے پڑھنا ہے اس کو, بس سمجھانا نہیں ہے. حالانکہ یہ اپنے ٹائم کے اندر پورا جتنا ان کو سلیبس دیا گیا تھا وہ پورا نہیں کر سکے, لیکن ان کا جو انداز تھا نا وہ یہ تھا کہ ہر چیز کو اچھے انداز کے ساتھ سمجھانا. تو ماشاءاللہ بہت اچھا رہا, اللہ کریم آپ کو مزید برکت دے. جی یوسف بھائی, آپ چاروں بچوں کی کارکردگی بھی بتائیں کہ کتنے پوائنٹس کس سے کتنے لیے. جی دیکھیں, سب سے پہلے تو دعوت اسلامی کا ایک طریقہ کار ہے کہ ہم حمد کے بعد الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یہ پڑھنے کے بعد پورا ہم درود پاک بھی پڑھتے ہیں. تو ہمارے بیان کے اندر یہ چیز مس نہیں ہونی چاہیے. درود پاک کے صیغے ضرور لازمی ہونے چاہیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. ٹھیک ہے, ایک چیز. دوسرے نمبر پر کچھ بچوں کا انداز میں نے جو نوٹ کیا وہ ایسا تھا کہ جیسے سبق مدرسے میں نہیں سناتے ہیں ہل کر بچے, وہ اس انداز کے ساتھ تقریر کر رہے تھے, اس انداز کے ساتھ بیان کر رہے تھے. اچھا, ایک بچے نے غلطی کی, رضی اللہ تعالی عنہ پورا نہیں پڑھا, صحیح نہیں پڑھا. تو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی ہم صحابہ اکرام علیہم رضوان کا نام لیں گے تو رضی اللہ تعالی عنہ کہا جائے گا. ٹھیک ہے. ایک آدھ بچے نے خطبے میں بھی غلطی کی, خطبہ پراپر یاد نہیں تھا, تو خطبہ ضرور ہمیں اچھے انداز کے ساتھ یاد ہونا چاہیے. یہ ہمارے ہو سکتا ہے کہ
नंबर की कमी का सबब बन जाए। एक बच्चे को महसूस ये किया कि वो हाथ बांधकर बयान कर रहा था, तो हाथ बांधकर बयान नहीं होता बल्कि हाथ खोलकर समझाने वाले अंदाज के साथ ये बयान करना चाहिए, और मुस्कुराहट के साथ समझाते हुए बॉडी लैंग्वेज के साथ बयान करेंगे तो इंशाअल्लाह सामने वाला जल्दी आपकी बात को अंडरस्टैंड कर लेगा। नंबर कुछ इस तरीके से हैं कि हमारे अबू बकर भाई ने सब्र के मौजू पर बयान किया, इनको नंबर दिए गए हैं 7 माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। और टीम मक्की से अरीब भाई थे, अरीब अदनान भाई ने खुश अखलाकी पर बयान किया और इनके टोटल नंबर हुए 7.5। सुभान अल्लाह। तो अरीब भाई इंशाल्लाह अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं टीम मक्की से जी माशाल्लाह। और टीम मदनी से अहमद अकील भाई हमारे साथ थे जिन्होंने पर्दा पोशी मौजू पर बयान किया, इन्होंने भी हासिल किए 7 नंबर। सुभान अल्लाह। और हुज़ैफा भाई ने हासिल किए हैं 8 नंबर। सुभान अल्लाह तो माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हुज़ैफा भाई हमारे अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। जी तो मदनी चैनल के नाज़रीन, देखा आपने हमारा सेगमेंट अंदाज़ बयान में, जिसमें टीम मक्की से भी एक कंटेस्टेंट आगे क्वालिफाई कर गए हैं और टीम मदनी से भी एक कंटेस्टेंट आगे क्वालिफाई कर गए हैं। जी तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, और हमारा अगला सेगमेंट है कहानी। रमजान 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 रमजान। जी तो मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम आ चुके हैं अपने सेगमेंट कहानी में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप यूसुफ भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। इंशाअल्लाह। यूसुफ भाई आज आप कौन सी कहानी सुनाने वाले हैं? आज चूंकि गर्मियों का मौसम है, मैं सोच रहा हूँ आपको गर्मियों से रिलेटेड ही कोई एक कहानी सुना दूँ, क्या ख्याल है? जी बिल्कुल। ठीक है, आप क्या कहते हैं? जी जी। नाम क्या आपका? मोहम्मद रमजान रज़ा अत्तारी। मोहम्मद रमजान रज़ा अत्तारी। अरे वाह भाई वाह, तो आपकी तारीख पैदाइश क्या है? 17 रमजान मुबारक। 17 रमजान मुबारक। चलें भाई, रमजान भाई का तो रमजान मुबारक में बर्थडे भी आने वाला है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको लंबी तवील जिंदगी अता फरमाए, सुन्नतों वाली जिंदगी अता फरमाए। आपका नाम? मोहम्मद शाबान रज़ा अत्तारी। मोहम्मद शाबान रज़ा अत्तारी। अरे आप शाबान में पैदा हुए थे? जी। अच्छा, कौन से शाबान को? 13 शाबान। 13 शाबान को। चलें भाई, एक तरफ हमारे पास शाबान है तो दूसरी तरफ रमजान और तीसरी तरफ निहाल। क्या बात है जनाब। चलें जी, तो आपको मैं आज गर्मी के मौसम की कहानी सुनाता हूँ, क्या ख्याल है? जी 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 बिल्कुल। ठीक है, चलें जी। कहानी कुछ यूं है कि एक बार जंगल में बड़ी शिद्दत की गर्मी पड़ रही थी। अच्छा, अब जब गर्मी होती है तो आपको पता है कि उसमें प्यास भी बहुत ज्यादा लगती है, सारे जानवर पानी की तलाश में इधर उधर घूमते हैं। अच्छा, जंगलों वगैरह में पानी की कमी हो जाती है क्योंकि वहाँ पर बड़ी बड़ी झीलें होती हैं, तो अब गर्मी की शिद्दत की वजह से जब गर्मी ज़्यादा होती है तो पानी खुश्क होना शुरू हो जाता है, कम हो जाता है। तो अब जंगल में बहुत सारे जानवर इधर उधर पानी की तलाश में घूम रहे थे, चूंकि झील का पानी काफ़ी हद तक कम हो गया था। इसी तलाश के अंदर उसी जंगल में एक फॉक्स भी थी। फॉक्स देखी है आपने रमजान भाई? नहीं देखी। अरे रमजान भाई ने फॉक्स नहीं देखी, और शाबान भाई ने? शाबान भाई ने भी नहीं देखी, निहाल भाई ने? मैंने भी नहीं। आपने भी नहीं देखी? चलें जनाब, मैं डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्क्रीन पर अगर हमें फॉक्स दिखा दी जाए। चलें जी, मदनी चैनल के नाजरीन भी देख लें, ये होती है फॉक्स। और लोमड़ी जो होती है ना, इसे कहते हैं कि बड़ी चालाक होती है। क्या होती है? चालाक। बड़ी शातिर होती है, चालाक होती है। हुआ यूं कि लोमड़ी को भी गर्मी की वजह से बड़ी प्यास लगी। उस लोमड़ी ने पानी तलाश करना शुरू किया। तलाश करते 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 जंगल में एक ऐसी जगह पर पहुंची कि जहां पर इसे एक कुआं नजर आया, वेल नजर आया। देखा है आपने कुआं? जी कुआं देखा है आपने? जी जी। अरे कहाँ देख लिया है? हमने स्क्रीन पे भी देखा है। स्क्रीन पर देखा है। और रमजान भाई ने कहाँ देखा है? स्क्रीन पर देखा है। अच्छा, चले। वैसे आजकल कुएं जो है ना, आसानी से अगर देखने हो तो बहुत सारी मस्जिदों के अंदर कुएं बने हुए होते हैं, वेल बने हुए होते हैं। ठीक है, यूं तो अब हमारे मोहल्लों के अंदर और गलियों के अंदर वेल नहीं होते, लेकिन मसाजिद में अभी भी कुएं कहीं कहीं मिलते हैं। तो कहीं मौका मिले, अब्बू के साथ अगर बदरी काफले का सफर हो तो वहां पर हम इसको आसानी से देख सकते हैं। तो हुआ यूं कि लोमड़ी ने जब उस कुएं में देखा तो उसको पानी नजर आया। अब पानी पीने के लिए इसने जैसे ही गर्दन झुकाई कुएं के अंदर, तो कुआं थोड़ा सा गहरा था। उसका पांव फिसला और लोमड़ी जाकर कुएं में गिर गई। अब कुएं में गिर गई तो कुआं होता है, लेकिन वो जो कुआं था ना, वो बहुत ज्यादा डीप नहीं था,
اس کی بہت زیادہ گہرائی نہیں تھی، اتنا زیادہ کنواں گہرا نہیں تھا کہ لومڑی مر جاتی. وہ اندر چلی گئی، پانی تو پی لیا. اب اس نے باہر نکلنے کے لیے کافی کوشش کی، کافی ہاتھ پیر مارے، لیکن باہر نہ نکل کر نہیں نکل سکی. اب یہ سوچنے لگی کہ میں کیا کروں. بڑی چھلانگیں لگائی، کبھی اس دیوار پر تو کبھی اس دیوار پر، کافی محنت کی اس نے لیکن نہیں نکل سکی. اچھا چونکہ گرمی زیادہ تھی تو بہت سارے جانور پانی کی تلاش میں ہوں گے. ایک بکری بھی پانی تلاش کرتے کرتے اس کنویں کے پاس آ گئی. آ کر اس نے جب کنویں کے اندر دیکھا تو اندر تو پہلے سے کون موجود تھا؟ لومڑی موجود تھی. تو اس نے پوچھا کہ جی بہن لومڑی بتاؤ پانی کیسا ہے؟ اب لومڑی چونکہ شاطر تھی اس نے کہا بڑا میٹھا اور ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہے، بلکہ یہ تو ایسا پانی ہے کہ آج تک میں نے زندگی میں کبھی ایسا پانی نہیں پیا ہی نہیں ہے. تو بکری نے کہا بہن گہرائی کتنی ہے؟ مجھے تو بڑا ڈر لگ رہا ہے. لومڑی نے کہا نہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جلدی سے اندر آ جاؤ، میں ہوں نا. بکری نے ہمت کر کے اندر چھلانگ لگا لی. اب جب چھلانگ لگائی نا تو وہ پانی تک تو پہنچ گئی، لیکن اس شاطر لومڑی نے پتہ ہے کیا کیا؟ اس شاطر لومڑی نے بکری کی پیٹھ پر پیر رکھا اور چھلانگ لگا کے اوپر باہر نکل آئی. چونکہ اسے تو سہارا مل گیا تو وہ باہر آ گئی. اچھا اب بکری جو ہے نا وہ بیچاری اندر پھنس گئی. تو ہمیں اس کہانی سے کیا سیکھنے کو ملا؟ دنیا میں شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے اور شیطان بھی بڑا مکار ہے. یوسف بھائی مکار کیا ہوتا ہے؟ ہاں مکار بیٹا کہتے ہیں دھوکے باز کو. جس طریقے سے اس لومڑی نے بکری کو دھوکا دیا نا، اس کے ساتھ چیٹ کیا، اسی طریقے سے شیطان بھی انسان کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ چیٹنگ کرتا ہے. اسے سبز باغ دکھاتا ہے، اسے ویڈیو گیمز میں دل لگاتا ہے، نماز میں سستی کرواتا ہے. بولو نماز پڑھنے سے نہیں یار تھوڑی دیر ابھی اور کھیل لو، تھوڑی دیر اور تھوڑا سا ٹائم جو ہے نا وہ فلموں ڈراموں میں گزار لیں. تو اس طریقے سے شیطان بھی ہمیں کیا دکھاتا ہے؟ سبز باغ دکھاتا ہے. تو ہمیں شیطان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اگر انسان شیطان کی باتوں میں آ گیا تو اب وہ آخرت کا نقصان کر جائے گا، گناہوں میں پڑ جائے گا تو آخرت کا نقصان کر بیٹھے گا. اسی طریقے سے بہت سارے بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کو جھوٹ بولنے میں بڑا مزہ آتا ہے، لوگوں کو تنگ کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، لوگوں کو تکلیف دینے میں بڑا مزہ آتا ہے، لوگوں کے گھروں کی گھنٹیاں بجا کر بھاگنے میں بڑا مزہ آتا ہے. تو اس قسم سے ہمیں نہیں کرنا چاہیے. یہ سارے شیطان کے ہیلے ہیں جو شیطان انسان سے کرواتا ہے، اور یوں دوسرے مسلمان کو ہم سے کیا ہو سکتی ہے؟ تکلیف ہو سکتی ہے. اور مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ تو بڑی بری بات ہے، گناہ بھی ہے. مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے. ہماری ذات سے کسی کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. نہ ہمارے امی ابو ہم سے پریشان ہوں، نہ ہمارے بھائی بہن ہم سے پریشان ہوں، نہ ہمارے دوست، نہ ہمارے قریب رہنے والے پڑوس والے، کوئی بھی ہم سے پریشان نہ ہو. بلکہ ہمارا کردار تو ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں دیکھ کر لوگ کہیں کہ یار کیا پیارا بچہ ہے، پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کرنے والا بچہ ہے. تو آج کی کہانی سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ کہ ہمیں شیطان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شیطان سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جی تو مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ یوسف بھائی نے ہمیں اتنی پیاری کہانی سنائی. تو ہمارے پروگرام کا وقت ہوا ختم. انشاءاللہ عز و جل آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ایپیسوڈ میں. لیکن جاتے جاتے یوسف بھائی سے کہتے ہیں کہ یوسف بھائی دعا بھی کرا دیجیے. جی رمضان المبارک کی بابرکت لمحات ہیں اور یہ تو رحمتوں والا عشرہ ہے، تو آئیے مل کر ہم دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، رمضان المبارک کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت فرما، ہمارے استادین کی مغفرت فرما. اے مولا کریم بلکہ نبی پاک کی ساری امت کی مغفرت فرما. اے مولا کریم جتنے بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما. اے اللہ جتنے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے. اے اللہ جتنے تنگ دست ہیں انہیں روزی عطا کر دے. اے اللہ جتنے بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما، جتنے تنگ دست ہیں انہیں فراخ دستی عطا فرما. اے مولا کریم، اے مولا کریم، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ، رمضان المبارک کا واسطہ، اے مولا ہمیں زوال نعمت سے بچا، عافیتوں کے پھر جانے سے بچا. اے مولا کریم
تو نے دنیا میں بڑی اچھی زندگی عطا کی ہے مولا، ہمیں کل بروز قیامت بھی نیکوں کے ساتھ اٹھنا نصیب فرما۔ اے مولا کریم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جنت الفردوس میں پڑوس نصیب فرما۔ اے اللہ، رمضان المبارک کے صدقے ہم سب کو گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک کی سنتوں والی زندگی عطا فرما، نماز والی زندگی عطا فرما، تلاوت قرآن والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہمیں اسی سال حج مبرور کی سعادت عطا فرما۔ اے اللہ، اسی سال سبز گنبد کا دیدار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اسی سال سبز گنبد کے سائے میں بیٹھ کر اے اللہ افطار و سحر کے مزے لوٹنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرما۔ اے مولا، جو مانگا وہ بھی عطا کر دے، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو بن مانگے عطا فرما۔ میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دے کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ چھوٹے چھوٹے پیارے بچوں کا رمضان، روشن جیسے تارے بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔